اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو صفوں کو جوڑتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑے گا۔ اور یاد رکھو جو صفوں کو کاٹنے کی کوشش کرے گا، یہ گڈھے والوں کی صفیں ہیں، یہ اہل حدیثوں کی ہے، یہ وہابیوں کی صفیں ہیں، ہم جڑ کر نہیں کھڑیں گے، تو یاد رکھو اللہ تمہیں اپنی رحمت سے کاٹ دے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ ہماری اور آپ کی حدیث نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کی مسلک کی کتاب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کے 3 مرتبہ آپ نے فرمانے کے بعد کہا، واللہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تم نے صفیں درست نہیں کی تو یاد رکھو اللہ تمہارے دلوں کے اندر اختلاف پیدا کر دے گا۔ اللہ اکبر، یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ آج امت کے اندر جو اختلافات نظر آ رہے ہیں اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے صفوں کو درست نہیں کیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صفوں کو سیدھا رکھو اور ایک دوسرے سے جگہ نہ دو، گیپ نہ آئے، اور فرمایا اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو جاؤ، اور چوتھی چیز فرمائی شیطان کو جگہ نہ دو۔ چوتھا بات کیا فرمایا کہ شیطان کو جگہ نہ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص صفوں کو جوڑتا ہے اللہ اسے اپنی رحمت سے جوڑتا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سووا صفوفکم۔ ترجمہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کے اندر بہت ہی عظیم معنی ہیں، ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے، اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں۔ چونکہ بہت سے غلطیاں ہم سے اس معاملے میں سرزد ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سووا صفوفکم، لوگوں اپنی صفوں کو درست رکھو۔
اپنے صفوں کو سیدھا رکھو۔ تو یہ حدیث بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کے معنی دیکھیے کتنے عظیم ہیں۔ آئیے اسی حدیث کے سلسلے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صف کو سیدھا کیوں رکھنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِن تَمَامِ الصَّلَاةِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کو درست رکھو، اس لیے کہ صفوں کو درست رکھنا نماز کو مکمل کرنا ہے۔ تو جس نے صف کو سیدھا کیا اس کی نماز درست ہوئی، اور جس نے صف کو درست نہیں رکھا تو اس کی نماز نامکمل ہے، اس کی نماز پوری نہیں ہوئی۔ جیسے اس کو ثواب ملنا چاہیے ویسے اس کو ثواب نہیں ملے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ نمازوں کے اندر ہمارے یہاں جو صفیں بنائی جاتی ہیں اس میں ترتیب نہیں ہوتی، بہت سی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں۔ بعض لوگ ایک دوسرے سے 3 انچ 4 انچ 5 انچ دور دور کھڑے ہوتے ہیں، صفوں میں گیپ آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ بعض لوگ صف میں کھڑے ہوتے ہیں مل کر کے، لیکن کوئی سامنے کھڑا ہے کوئی پیچھے کھڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا۔ تو ایسی بہت سی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں، لیکن ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ من تمام الصلاۃ، صفوں کو درست کرنا نماز کو مکمل کرنا ہے۔ اگر صف درست نہیں ہوگی تو نماز بھی مکمل نہیں۔ یہ مسئلہ جہاں مردوں کے لیے ہے وہیں یہ مسئلہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عورتیں بھی اپنی صفوں کو درست رکھیں۔ کیسے رکھیں گے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مثالیں بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رصوا صفوفکم، کہ تم صفوں کو درست رکھو۔ کیسے؟ ویسے ہی جیسے شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہو۔ مثال اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ تمہاری صف ایسے ہونی چاہیے جیسے شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہو۔ یعنی ایک اینٹ آپ رکھتے ہیں تو اس کے اوپر ایک اینٹ رکھی جاتی ہے، کیا ان دونوں کے درمیان میں کوئی گیپ ہوتا ہے؟ نہیں، ایک دوسرے کو اینٹ جوڑتی ہوئی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی ہماری صفیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری صفیں ایسی ہوں جیسے فرشتوں کی صفیں ہوتی ہیں، جس میں کوئی گیپ نہیں ہوتا، جس میں کوئی خلا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی اپنی صفوں کو بالکل درست رکھنی چاہیے، سیدھا رکھنا چاہیے۔ کیسے رکھیں گے؟ ایک مثال بیان کر دی۔ دوسری مثال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ٹخنوں سے ٹخنا اور گھٹنے سے گھٹنا اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو۔ بڑی آسان ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان۔ ہم سے نماز میں جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم نماز میں انگلیاں ملاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو ہمارے انگلیاں ہیں اس کی آخری انگلی کو کیری انگلی کہتے ہیں ہماری کرنول کی زبان میں۔ تو وہ انگلی سے دوسری کی انگلی کو ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، ایسے ایک دم ایسے۔ تو یہ جو ہے گیپ آ جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ تمہارے ٹخنے سے ٹخنا ملنا چاہیے، انگلی سے انگلی نہیں، ٹخنے سے ٹخنا ملے گا تو یہ خود بخود سیدھا ہو جائے۔ آپ انگلیوں کو سیدھا کر سکتے ہیں، ٹخنے کو سیدھا نہیں کر سکتے۔ آپ ٹخنے سے ایسے ملا کر کھڑے ہوں تو خود بخود آپ کی انگلیاں اس کی انگلیوں سے مل جائیں گی، لیکن آپ انگلیوں ملا کر کے کھڑیں گے تو ٹخنوں کے اندر گیپ آ جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب صفیں بناؤ تو ٹخنے سے ٹخنا، گھٹنے سے گھٹنا اور کندھے سے کندھا ملنا چاہیے۔ یہ 3 چیزیں ملیں گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ صف ہماری مکمل ہوگی۔ اب تک ہم سے غلطیاں ہوتی ہوئی آ رہی ہیں۔
جان کر ہوتی تھی، انجانے میں ہوتی تھی، ہمیں معلوم تھا نہیں معلوم تھا، اب ہمیں معلوم ہو گیا ہے تو ہم اب اپنی اصلاح کر لیں کہ جب تک معلوم نہیں تھا ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، لیکن جب ہم کو معلوم ہو گیا ہے تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بھائی ہمارے ایک دوسرے سے ہٹ کر کے الگ الگ کھڑے تھے، ایسا لگتا ہے کہ اس کو بیماری ہے، مجھے بیماری ہے، اس کی بیماری مجھے نہ لگے، ایک دوسرے سے بالکل کٹے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، 4-5 انچ کا فرق آ جاتا ہے، اس سے ہماری نماز خراب ہو جائے گی۔ کیسے ہوگی میں آگے آپ کو بتاؤں۔ آئیے، جو لوگ صفوں کو ملا کر کے کھڑے ہوتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ ذرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت نہ ہو، مجھے اللہ کی رحمت نہ ملے؟ ہے ہم میں سے کوئی ایسا؟ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت مجھ پر ہمیشہ برستی رہے۔ اگر آپ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں تو اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص صفوں کو جوڑتا ہے اللہ اس پر اپنی رحمت کو نازل کرتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ جو شخص صفوں کو جوڑتا ہے تو اللہ اس پر اپنی رحمت کو نازل کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی رحمت کو چاہتے ہیں تو صفوں کو جوڑنے والے بن جائیں، صفوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہونے والے بن جائیں، تو جب ایسے کھڑے ہوں گے تو اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ اللہ کی رحمتیں جب نازل ہوں گی تو پھر آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں صفوں کو سیدھا رکھو، اور آپ نے آگے فرمایا کہ جگہ کو خالی نہ چھوڑو۔ یہ جو گیپ ہے نا 4 انچ 5 انچ 6 انچ کا 4-5 انچ کا ایک دوسرے سے کٹے ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا صفوں کو سیدھا رکھو اور ایک دوسرے سے جگہ نہ دو، گیپ نہ آئے، اور فرمایا اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو جاؤ، جو تمہارا بازو میں بھائی کھڑا ہوا ہے اس کے لیے تم نرم ہو جاؤ، اور چوتھی چیز فرمائی شیطان کو جگہ نہ دو۔ آگے بات آئے گی اس سلسلے میں۔ چوتھا بات کیا فرمایا کہ شیطان کو جگہ نہ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص صفوں کو جوڑتا ہے اللہ اسے اپنی رحمت سے جوڑتا ہے۔ کیا فرمایا؟ جو شخص صفوں کو جوڑتا ہے تو اللہ اس سے اپنی رحمت سے جوڑتا ہے، اور جو صفوں کو کاٹتا ہے تو اللہ اسے اپنی رحمت سے کاٹ دیتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنا بد نصیب انسان ہے وہ، جو نماز میں کھڑے ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں جب برستی ہیں تو وہ صف کو نہ ملا کر کے، صف کو نہ جوڑ کر کے اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہو جاتا، اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا۔ نبی نے صاف فرمایا، جو شخص صفوں کو جوڑتا ہے اللہ اسے اپنی رحمت سے جوڑتا ہے، اور جو صفوں کو کاٹتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے لگ کر کے کھڑا ہونا یہ اہل حدیثوں کا طریقہ ہے، یہ گڈھے والوں کا طریقہ ہے، ہم اس پر نہیں چلیں گے۔ نہیں، یہ گڈھے والوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ اہل حدیثوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو صفوں کو جوڑتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑے گا۔ اور یاد رکھو، جو صفوں کو کاٹنے کی کوشش کرے گا، یہ گڈھے والوں کی صفیں ہیں، یہ اہل حدیثوں کی ہے، یہ وہابیوں کی صفیں ہیں، ہم جڑ کر نہیں کھڑیں گے، تو یاد رکھو اللہ تمہیں اپنی رحمت سے کاٹ دے گا۔ اللہ کے لیے اس طرح کی غلطی نہ کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ ہماری اور آپ کی حدیث نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کی مسلک کی کتاب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے۔ اور اگر کوئی امام کہتا ہے
کوئی دنیا کا کوئی مجھے امام بتا دیں کہ وہ نماز میں کھڑے ہو کر کے یہ کہتا ہو کہ صفوں میں دور دور رہو. کوئی ایک امام کسی بھی مسلک کا ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، حنفی ہو، شافعی، مالک، کوئی بھی حنبلی ہو، کوئی امام اگر صف میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ یہی کہے گا کہ صفوں کو درست رکھو، قدم سے قدم ملا کر، ٹخنے سے ٹخنا، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو. لیکن کوئی امام ایسا نہیں آپ کو ملے گا کہ وہ یہ کہے کہ بھئی دور دور کھڑے رہو. کیوں نہیں کہتے امام؟ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ حدیث میں ایسا نہیں کہا گیا، صفوں کو جوڑنے کی بات کہی گئی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اس کے بعد جو لوگ صفوں کو نہیں ملاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا نقصان ہے اس کو بھی بیان کر دیا. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ صفوں میں جگہ خالی ہوگی. فرمایا اگر صفوں میں جگہ خالی ہوگی تو شیطان کالی بکری کے بچے کی شکل اختیار کر کے تمہاری نمازوں میں داخل ہو جائے گا. صاف فرما دے اللہ کے. اگر صفیں خالی ہوگی، ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، دور دور کھڑے ہوئے ہیں، جیسے کورونا میں چلتا تھا، وہ ایک مصلحت تھی، تو ایسے ایک دوسرے سے کٹے ہوئے کھڑے ہوں گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شیطان کالی بکری کے بچے کی شکل اختیار کر کے، یہاں بکری کا نہیں، اس کے بچے کا اللہ کے نبی نے لفظ استعمال کیا کہ وہ بکری کے بچے کی شکل اختیار کر کے تمہاری نمازوں میں داخل ہوگا. اب جب وہ داخل ہوگا تو جانتے ہیں کیا کرے گا. جب ہماری نمازوں میں شیطان داخل ہو جائے گا تو پھر ہمارے دلوں میں، دماغوں میں وسوسے پیدا کرے گا. ابھی دکان کا حساب لے، ابھی دنیا کا حساب لے، گھر کا حساب لے، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، یہ کیسا، وہ کیسا. تو تمہارے دلوں دماغوں میں وسوسے پیدا کرے گا اور تمہارے دلوں کے اندر دوریاں پیدا کرے گا. تو یہ نقصان ہوگا. اس لیے یہ 4 انچ 5 انچ جو ہٹ ہٹ کر کے کھڑے ہوتے ہیں ہرگز نہ کھڑے ہوں. اگر ایسا کریں گے تو بھی شیطان تمہاری نمازوں میں داخل ہو. اب کسی کم دماغ آدمی نے کہا کہ مولوی صاحب، کسی مولوی صاحب سے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صفیں ملا کر کھڑے ہونے سے شیطان داخل نہیں ہوگا، تو اگر ملا کر کے ہم صفیں ایک دوسرے سے کھڑے ہوں گے تو آدمی جب کھڑا ہوتا ہے نماز میں ایسے، تو ظاہر سی بات ہے 2 پیروں کے بیچ میں درمیان میں جگہ ہے، تو شیطان اس سے بھی داخل ہو سکتا ہے. کچھ عقل مند لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ صفوں میں جگہ خالی رکھیں گے ایک دوسرے سے تو شیطان داخل ہو جائے گا، تو ہم سب مل کر کے کھڑے ہوں گے تو آدمی کے 2 پیروں کے بیچ میں جو جگہ ہے وہاں سے بھی تو داخل ہو سکتا ہے. تو کسی نے کہا کہ شیطان اتنا بے غیرت نہیں ہے، شیطان اتنا بے غیرت نہیں ہے کہ وہ کسی کے 2 پیروں کے بیچ میں سے نکل جائے باہر. وہ گندی جگہ ہے، اس کے نیچے سے وہ داخل ہونا شیطان بھی پسند نہیں کرتا. سمجھ رہی ہیں یار؟ تو یہ بالکل غلط باتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس پر عمل کریں. اگر نہیں کریں گے تو شیطان آپ کی نمازوں میں، آپ کے دل و دماغ میں گھس جائے گا اور تمہارے اندر وسوسے پیدا کرے گا. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کھڑی ہو رہی تھی، آپ نے لوگوں کی طرف توجہ کر کے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے تھے، لوگ صفیں باندھ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنی صفوں کو درست کرو. سووا صفوفکم، ابھی جو حدیث میں نے آج پڑھی، سووا صفوفکم، سووا صفوفکم، سووا صفوفکم، لوگوں اپنے صفوں کو درست کرو، لوگوں اپنے صفوں کو درست کرو، اے لوگوں اپنے صفوں کو درست کرو. اگر تم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کے 3 مرتبہ آپ نے فرمانے کے بعد کہا، واللہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم نے صفیں درست نہیں کی
تو یاد رکھو اللہ تمہارے دلوں کے اندر اختلاف پیدا کر دے گا۔ اللہ اکبر، یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ آج امت کے اندر جو اختلافات نظر آ رہے ہیں اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے صفوں کو درست نہیں کیا۔ نبی 3 مرتبہ کہہ رہے ہیں صفیں درست کرو، صفیں درست کرو، صفیں درست کرو۔ اس کے بعد آپ نے کہا واللہ، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم نے اپنی صفوں کو درست نہیں کیا تو پھر اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ آج مسلمانوں کے دلوں میں جو اختلافات نظر آ رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو 5 مرتبہ ہم نماز پڑھتے ہیں ہم نے اپنے صفوں کو درست نہیں کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے بھی ہمارے دلوں کے اندر اختلاف کو ڈال دیا۔ ایک دوسرے سے دشمنی، ایک دوسرے سے بغض، ایک دوسرے سے عناد، کرنا کپٹ، یہ سب دشمنیاں کیوں آ رہی؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے صفوں کو درست نہیں کیا۔ لوگ تو بڑے اچھے انداز میں کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز، سب امیر غریب سب مل کر کے کھڑے ہیں، لیکن مل کر نہیں کھڑے ہیں۔ جب نہیں ملو گے تو اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ رحمت کو چاہتے ہیں اللہ کی، صفوں کو درست کرنے والے بن جائے، اور اگر اپنے درمیان سے اختلاف کو دور کرنا چاہتے ہیں تو صفوں کو درست کرنے والے بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ اسی صف کے سلسلے میں آ رہا ہے تو میں اس کو بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، جو بڑا اہم ہی مسئلہ ہے اور شاید کسی کو معلوم ہو کسی کو نہیں معلوم ہو، بعض لوگوں سے انجانے میں بھی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ نماز کے لیے صف بن گئی ہے، پہلی صف ہے یا دوسری یا تیسری، ابھی آپ مسجد میں داخل ہوئے، وضو کیا، آپ آئے دیکھا کہ 2 صفیں مکمل ہو گئی ہیں، اب اکیلے ہیں، آپ اکیلے ہیں، دیکھا کہ 2 صفیں مکمل ہو گئی ہیں، جگہ نہیں ہے، فوراً کھڑے ہو کر کے اکیلے نماز پڑھتے۔ جانتے ہو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمنفرد خلف الصلاۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے۔ وہی حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، وہی جملہ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں بیان کیا۔ فرمایا لا صلاۃ، اس شخص کی نماز ہی نہیں، لمنفرد، جو اکیلے کھڑے ہو کر کے صف میں نماز پڑھتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ؟ سب ایک بن گئی ہے، آئے آپ ایک اکیلے آدمی کی نماز، دیکھا کہ وہ سب مکمل ہو گئی ہے، اب اکیلے کھڑے ہو گئے۔ اکیلے کھڑے ہو کر کے کوئی اگر صف کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ صف کی اہمیت ہے۔ جو آدمی صف سے جڑے گا اللہ اس کی نماز قبول کرے گا، جو صف سے کٹ کر نماز پڑھے گا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اتنی اہمیت ہے نماز میں صفوں کی درستگی۔ مسئلے کو سمجھ لیں آپ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، اس کی وضاحت میں کرتا ہوا چلوں آپ کو، کبھی ایسا اتفاق آپ سے ہو گیا، دیکھا کہ پہلی یا دوسری صف تھی، آپ وضو کر کے آئے تو دیکھا کہ آپ اکیلے آدمی ہیں، آپ کے ساتھ بازو میں کھڑے ہونے والا کوئی نہیں، تو آپ اس وقت تک نماز کو تکبیر نہ باندھیں جب تک کہ کوئی آپ کے ساتھ آ کر نہ مل جائے۔ اگر گنجائش ہے تو آپ اسی صف میں گھس جائیں، جگہ بنانے کی کوشش کر لیں، آپ اسی صف میں داخل ہو جائیں، پہلی ہو یا دوسری جو بھی ہے اس بھی صف میں۔ لیکن بتا رہا ہوں مسئلہ، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایک آدمی کو پیچھے سے کھینچ لیتے ہیں، کھینچتے کہ نہیں کھینچتے ہیں؟ کسی نے مسئلہ بیان کیا ہوگا تو شاید اس وقت روایتیں لوگوں کو معلوم نہ ہوں، تو کیا کرتے ہیں، دیکھا اکیلے ہیں تو کیا کیا، صف پوری کھڑی ہے، سمجھیے 35 یا 20 آدمی کھڑے ہیں، اس میں سے ایک آدمی کو اپنے پیچھے کھینچ لیا اور اپنے ساتھ صف بنا لی۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے۔
ایک کام آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ اسی صف میں گنجائش ہو تو کہیں کونے میں کھڑے ہو کر کے آپ گھسنے کی کوشش کریں، اسی صف میں بن جانے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر کوئی آدمی نہیں ہے، مجبوری میں اگر کوئی آدمی آیا ہی نہیں، آپ کھڑے ہو کر کے انتظار کرتے رہیں شاید کوئی آدمی آ جائے، تو آ جائے تو آپ اس کے صف بنا لیں۔ اگر نہیں آیا کوئی آدمی، پیچھے آدمی کو پکڑ کر کھینچ کر صف میں ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ 20 آدمی کھڑے ہیں، اگر آپ نے بیچ میں سے آپ نے کسی آدمی کو کھینچ لیا، کیا ہوگا؟ صف میں دراڑ آ گئی۔ اب کیا کریں گے؟ ایک آدمی چلا گیا ہے، اب کیا کریں گے؟ یہ آدمی ہٹ رہا، وہ آدمی ہٹ رہا ہے، پوری صف کی نماز خراب ہو گئی ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسا نہ کریں۔ اگر آپ کو جگہ ملتی ہے تو گھسنے کی کوشش کریں، جگہ بنا لینے کی کوشش کریں، اگر نہیں ہے کسی آدمی کے آنے تک کا انتظار کریں۔ اگر اس کے باوجود بھی اگر آدمی نہیں آتا ہے، یہ مجبوری میں الگ چیز ہے کہ آپ اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، ورنہ آپ کو نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ بعض علماء نے کہا کہ نماز ہونے کے بعد دوبارہ نماز پڑھی جائے، اس لیے کہ اکیلے کھڑے ہو کر کے نماز جو پڑھتا ہے آدمی، نبی نے فرمایا لا صلاۃ، اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ جو ہے مسجد میں داخل ہوئے، آپ کی فجر کی نماز تاخیر ہو گئی یا ظہر کی یا مغرب کی، آپ نے دیکھا کہ بھائی 2 آدمی کھڑے ہو کر کے جماعت بنا رہے ہیں۔ مسئلہ آیا ہے تو یہ بھی وضاحت کر رہا ہوں، کیونکہ پیچھے نہیں کھینچنا بولا تھا میں نے۔ اگر 2 آدمی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اب آپ آئے، دیکھا کہ ایک امام صاحب ہیں، ایک مقتدی ہے، اب حافظ صاحب نے پیچھے نہیں کھینچنے کے لیے کہا ہے، اس لیے اب کیا کریں گے؟ تو امام کے بازو جا ایسے کھڑے ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں، یہاں اجازت ہے آپ کو کہ آپ مقتدی کو پیچھے کھینچ لیں گے، اس لیے کہ وہاں صف ٹوٹنے کا ڈر نہیں ہے، صف نہیں ٹوٹے گی۔ یہاں آپ ایک نکالیں گے تو صف میں گیپ آ جائے گا، وہاں امام کھڑا ہے، مقتدی کھڑا ہے، اگر آپ مقتدی کو کھینچ لیں گے پیچھے تو وہاں جو ہے صف نہیں بگڑے گی۔ تو 2 آدمی اگر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ آئیں تو دیکھیں کہ 2 آدمی کھڑے ہیں، تو مقتدی کو آپ پیچھے کھینچ لے سکتے ہیں، آپ اپنے ساتھ نماز میں کھڑا کر لیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے۔ تو میں بتا رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص صف کے پیچھے اکیلا کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر دیکھتے رہے۔ جب وہ آدمی نماز سے فارغ ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا، اس صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو تم دوبارہ نماز کو پڑھو، اس لیے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اکیلے کھڑے ہو کر کے وہ نماز پڑھ رہے تھے، صف میں جماعت کے ساتھ ہیں لیکن صف میں اکیلے کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، تو فرمایا کہ تم نماز کو دوبارہ پڑھو، اس لیے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس حدیث کو بیان فرمایا لا صلاۃ لمنفرد خلف الصلاۃ، کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوئی جو نماز میں سب کے پیچھے کھڑے ہو کر اکیلا پڑھتا ہے۔ تو یہ مسئلہ تھا، مجھے سب کے سلسلے میں بیان کرنا تھا، تو بات میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہو۔ تو یہ ہے صف کی اہمیت، لہذا ہم صفوں کو جوڑنے والے بنیں، توڑنے والے ہرگز نہ بنیں۔ اور ایک بات آ رہی ہے تو آخری میں کچھ باتیں صف کے سلسلے میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ آپ اور میں ہمیشہ اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری نماز پہلے صف میں ہو، اس بات کی کوشش نہ کریں میں دوسرے صف میں کھڑوں، تیسرے صف میں کھڑوں، ایسا نہیں، اس بات کی کوشش کیجئے کہ میں پہلے صف میں نماز پڑھوں، اس لیے کہ پہلے صف کی فضیلت بڑی فضیلت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب کیا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگ پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے قرعہ اندازی کریں گے، یعنی لائن لگ جائے گی، میں تو آخر میں ڈپ ڈالنا پڑے گا، جس کا نمبر لگے گا اسے پہلی صف میں کھڑے ہونے کا موقع ملے۔ اگر لوگوں کو پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے تو لوگوں کے درمیان میں قرعہ اندازی ہونے لگے، یہ فضیلت ہے پہلے صف کی۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر رحمت کو نازل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم اگر اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا کریں، کوشش کریں کہ میں پہلے صف میں نماز پڑھوں۔ اللہ کے نبی اس حدیث میں فرما رہے ہیں فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو صف میں پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کے اوپر رحمت کو نازل فرما، جو صف میں پہلے صف میں کھڑے ہوئے ہیں اللہ ان کے اوپر رحمت کو نازل فرما۔ اور اللہ بھی پہلے صف میں بیٹھنے والوں اور پہلے صف میں نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کو نازل فرماتا ہے۔ اور آخری حدیث اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عرباض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف والوں کے لیے آپ نے یہ کہا، کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اللہ پہلے صف میں کھڑے ہونے والوں کی مغفرت فرما، اے اللہ پہلے صف میں کھڑے ہونے والوں کی مغفرت فرما، اے اللہ پہلے صف میں کھڑے ہونے والوں کی مغفرت فرما۔ آپ نے 3 مرتبہ کہا، اور 1 مرتبہ کہا اللہ دوسری صف میں بھی کھڑے ہونے والوں کی مغفرت فرما۔ پہلی صف والوں کے لیے آپ نے 3 مرتبہ مغفرت کی دعا کی، اور دوسرے صف والوں کے لیے آپ نے 1 مرتبہ مغفرت کی دعا کی۔ اب باقی کا اس کے بارے میں حدیث میں جملہ نہیں، تو اس لیے ہم اور آپ اس بات کی کوشش کریں کہ ہم نماز میں پہلی صف میں حاضر ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں میں پہلی صفوں میں داخل ہونے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب ہم نمازوں میں صفوں میں کھڑے ہوں تو اللہ ہمیں صفوں کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قدم سے قدم، گھٹنے سے گھٹنا اور مونڈھے سے مونڈھا ملا کر کھڑا ہونا یہ سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی آج کے خطبے کا خلاصہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک برف علیم رب حلیم۔ اب پیچھے کھڑے ہوئے لوگ جو ہے افسوس نہ کریں، ارے ہمارا نام ہے ہی نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کے مطابق انشاءاللہ آپ کو بھی اجر عطا کرے گا، وہ کتنا دے گا واللہ عالم، لیکن نبی نے جو حدیثیں بیان کی ہیں پہلے صف کے لیے بیان کیے ہیں، تو اس لیے اب باقی کے لوگ مایوس ہو کر کے نہیں اب اٹھ کر چلیں گے دوسری مسجد میں جا کر، ایسا نہیں۔ اب موقع مل گیا ہے، کوشش اس بات کی کریں کہ آئندہ سے ہم پہلے صف میں حاضر ہونے والے ہو جائیں، ایسے اللہ تعالی ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک ورف علیم رب حلیم۔